بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ 2 سال کے ہوئے تو ہم عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لے گئے، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی برکات دیکھ چکے تھے، اس لیے ہم دل ہی دل میں یہ چاہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ عرصہ اور رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس کے لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ ہماری درخواست سننے کے بعد اور مکہ کے حالات دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ بات مان لی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے ساتھ دوبارہ بھیجنے کے لیے رضامندی دے دی۔ ہم خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں شیمہ اور انیسہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ صبح سویرے بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں اور شام کو گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوفزدہ انداز میں گھر میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر تو ہمارے ہوش ہی اڑ گئے۔ ہم دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے اور ہم نے آپ کو دیکھا۔ آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا اور چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ سینہ چاک کیے جانے کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ یہ اس لیے تھا کہ ان دونوں فرشتوں کو دیکھ کر آپ گھبرا گئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ ہم نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ اور دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگ گئے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اس چیز کو باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی۔ اصل میں وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کی چیز ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے جسم میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا کہ حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ غائب ہو گئے۔ میں یہ دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اسی پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی، لیکن جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آپ کے مل جانے کی دعا کی۔ پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ قد نکال چکے تھے، اس لیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا،
میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور رونے لگے، اپنے گھوڑے کے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائے ذبح کی اور مکہ والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد جب حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا کہ حلیمہ، آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ ابھی یہ آپ کے ساتھ کچھ عرصہ اور رہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ بڑے ہو چکے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہ کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا میں انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ جواب سن کر بڑی حیرت ہوئی اور وہ بولیں کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ پھر جب سینہ مبارک چاک کرنے والا واقعہ پیش آیا تو پھر وہ آپ کو فوراً واپس کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ان سارے واقعات میں سے سب سے اہم واقعہ سینہ مبارک چاک کرنے والا ہے۔ روایات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشان موجود تھے۔ جیسا کہ آج کل ڈاکٹر حضرات جب آپریشن کرتے ہیں تو اس کے ٹانکے لگاتے ہیں اور وہ ٹانکے کھل جانے کے بعد بھی اس کے نشانات باقی رہتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر نے یہ فیصلہ کیا کہ بچے کو اب اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس وقت عمر مبارک 5 سال تھی اور ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کیا تو اس کے کچھ عرصہ کے بعد ہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال کر گئیں۔ اب والدہ کا سایہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی۔ آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے 5 دن کے بعد ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی اور آپ کو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ انہیں اپنے پوتے کے یتیم ہو جانے کا اتنا صدمہ تھا کہ اپنے بیٹے کی وفات کا بھی اتنا نہیں ہوا ہوگا۔ ان کی محبت اب آپ کے لیے اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، اگر کھانا کھانے بھی بیٹھتے تو کہتے کہ جاؤ میرے بیٹے کو بھی لے آؤ، اور پھر اپنے ساتھ آپ کو بٹھا کر کھانا کھلاتے۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے محبت کرنے والے دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ بھی چھوٹ گیا۔ اس وقت حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 95 سال تھی۔ تاریخ کی کچھ کتابوں میں عمر مبارک اس سے بھی زیادہ لکھی ہوئی ہے۔ جس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ ان کے پاس موجود تھے۔ آپ ان کو دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجون کے مقام پر ان کے دادا قصی کے پاس دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا۔ اب ابو طالب آپ کے نگران ہوئے۔ انہیں بھی آپ سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ ان کے بھائی یعنی آپ کے چچا عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ کی نگرانی آپ کے چچا ابو طالب ہی کرتے رہے۔